بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ایک انتہائی اہم اور انٹرسٹنگ موضوع آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، جو اس وقت کا حساس ترین موضوع ہے اور بہت ہی اہم موضوع ہے، جس پر بات ہونی بہت ضروری ہے اور لوگ اس کے تعلق سے بہت ہی زیادہ فکر مند بھی ہیں۔ دیکھیے، جس زمانے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ زمانہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، اور یہ بات تمام محققین علماء کے نزدیک مسلم ہے، اور تمام علماء، محققین اور محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ اب ہم جس زمانے میں داخل ہو چکے ہیں، یہ زمانہ اپنے آخری پڑاؤ میں داخل ہو چکا ہے، یعنی قرب قیامت کا زمانہ ہے اور قیامت قریب آ چکی ہے۔ تو دیکھیے، قیامت کی علامتوں کا تذکرہ میں سیریز بائی سیریز شروع کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ اس سیریز کی آنے والی تمام ویڈیوز دیکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو فتنوں کی مکمل معلومات ہو جائے گی، اور آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ ہم قیامت سے کتنے قریب آ چکے ہیں، اور امام مہدی کے ظہور کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ یہ بات بھی مسلم ہے، اور علماء کرام اس بارے میں بار بار لکھ رہے ہیں کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے۔ خصوصاً مجھے امام مہدی کے تعلق سے اور دجال کے خروج کے تعلق سے، حضرت عیسیٰ کے نزول کے تعلق سے ہی بیان کرنا ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ بالکل شروعات سے یہ سلسلہ شروع ہو کہ قیامت کی بنیادی طور پر کون کون سی علامتیں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، اب کون سی علامتیں پوری ہونی باقی ہیں۔ تو دیکھیے ناظرین، قیامت کی 3 طرح کی علامتیں علماء کرام نے لکھی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر صفحہ نمبر اس کا 83 ہے، اور جلد نمبر ہے 13۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ قیامت کی 3 قسمیں ہیں: علامات بعیدہ، علامات متوسطہ اور علامات قریبہ۔ علامات بعیدہ یہ عربی زبان کا ورڈ ہے، علامات کے معنی نشانی اور بعید کے معنی دور۔ تو علامات بعیدہ کی ڈیفینیشن علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ وہ علامتیں جو بہت پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں، ہونی نہیں، ہو چکی ہیں۔ علامات بعیدہ وہ ہیں جو بہت پہلے ہی ظاہر ہو کر پوری ہو چکی ہیں۔ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، اس پر تمام علماء کا اتفاق یہ ہے کہ علامات بعیدہ ان علامتوں کو کہا جاتا ہے جو ظاہر ہو کر پوری ہو چکی ہیں آج سے کئی سو سال پہلے۔ اور باقاعدہ علامات بعیدہ کتنی ہیں، میں اس کو حدیث کے ذریعے سے آپ کو بتاؤں گا، جو اہم علاماتیں ظاہر ہو کر پوری ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد علامات متوسطہ۔ علامات متوسطہ وہ ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں کافی پہلے ہی، لیکن اپنی انتہا کو پہنچنے والی ہیں۔ جب یہ اپنی انتہا کو، اپنے عروج پر پہنچ جائیں گی تو علامات قریبہ کا ظہور ہو جائے گا، اور علامات قریبہ جو ہیں وہ 10 ہیں۔ ان میں سے 5 علامات قریبہ ہیں اور 5 علامات قربہ ہیں، جن کو علامات کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی علامات قریبہ جو 5 ہیں وہ حضرت امام مہدی کا ظہور، دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ کا نزول، دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا جو عجیب الخلقت ایک جانور ہوگا، اور سورج کا مغرب سے نکل کر مشرق میں چھپنا۔ یہ 5 علامات قریبہ ہیں۔ ان 5 کے بعد 5 علامتیں اور ظاہر ہوں گی، وہ علامات قربہ ہوں گی۔ ان 5 علامتوں کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت کب آ جائے کوئی پتہ نہیں۔ تو ابھی جو زمانہ چل رہا ہے وہ علامات متوسطہ کے عروج کا زمانہ چل رہا ہے، یعنی جو علامات متوسطہ ہیں وہ اپنے عروج کو پہنچ چکی ہیں، اب امام مہدی کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو ہم آج کی اس ویڈیو میں صرف علامات بعیدہ کا ذکر کریں گے۔ دیکھیے، علامات بعیدہ جو حدیث میں ذکر کی گئی ہیں، میں خاص علامات بعیدہ کا ذکر کروں گا جو مشہور و معروف ہیں اور لوگوں کے علم میں آ چکی ہیں۔ دیکھیے کون سے؟ سب سے پہلی علامت جو ہے نبی علیہ السلام کی بعثت۔ دیکھیے 14 علامات بعیدہ ہیں جو ظاہر ہو کر پوری ہو چکی ہیں صدیوں پہلے، آج نہیں، صدیوں پہلے پوری ہو چکی ہیں۔ دیکھیے ان میں سے 14 ہیں: نبی کی بعثت، نبی کی وفات، حضرت عمر کی شہادت، حضرت عثمان کی شہادت، واقعہ جنگ جمل، جنگ صفین، حضرت حسین کا قتل، فتنہ تاتار، حجاز کی آگ، خوارج کا ظہور، روافظ کا ظہور، بیت المقدس کی فتح، مدائن کی فتح، مال کی کثرت و فراوانی۔ یہ 14 علامات بعیدہ کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، اور علامہ برزنجی کی جو کتاب ہے الاشاعہ لاشراط الساعہ، بہت جامع کتاب ہے، الاشاعہ
لی اشراط الساعہ عربی زبان کے اندر کتاب ہے، اور اسی کتاب کے حوالے سے حضرت مفتی شفیع عثمانی نے بھی علامات قیامت پر ایک کتاب لکھی، اور بھی علماء نے لکھی ہے۔ بہت ساری کتابیں ہیں، یہ بہت جامع کتاب ہے، اسی سے حوالہ پکڑ کر علماء کرام کتابیں لکھتے ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے جو میں نے 14 علامتیں جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، ان پر دلیلیں پیش کروں گا۔ دیکھیں نبی کی بعثت کے تعلق سے حدیث میں دیکھیے کیا ہے، بخاری کی روایت ہے، روایت نمبر ہے 4936، حدیث نمبر کیا ہے 4936، یعنی 4936۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درمیانی اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، میں اور قیامت ان دونوں کی طرح قریب قریب ہیں، بعثت والساعۃ کہاتین۔ اس طریقے سے اشارہ کیا اللہ کے نبی نے درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی سے، کہ جس طریقے سے یہ دو انگلیاں قریب ہیں، اسی طریقے سے قیامت اور مجھ میں بھی قربت ہے۔ یعنی قیامت کی جو سب سے پہلی نشانی ہے، جو سب سے پہلی نشانی ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی بنایا جانا، یہ قیامت کی بالکل فرسٹ نشانی ہے۔ دیکھیے اسی طریقے سے اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، حدیث یہ جو ہے السلسلۃ الصحیحہ، حدیث نمبر کیا ہے 808۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میں قیامت کی علامتوں کے بالکل شروع میں بھیجا گیا ہوں، بعثت فی نسم الساعہ۔ دیکھیے اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات ہے، آپ کا دنیا سے رخصت ہونا، یہ بھی قیامت کی بڑی علامتوں میں سے، علامات بعیدہ میں سے ہے، جو پوری ہو چکی ہے۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، عوف یاد رکھو قیامت سے پہلے 6 باتیں ہوں گی، ایک قیامت سے قبل 6 باتیں ہوں گی، ایک میرا اس دنیا سے جانا، ایک میرا اس دنیا سے جانا۔ فرماتے ہیں یہ سن کر مجھے شدید رنج ہوا۔ اس کے بعد دوسری نشانی بیت المقدس کا مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونا۔ تیسری نشانی ایک بیماری تم پر ظاہر ہوگی جس کی وجہ سے تمہیں اور تمہاری اولادوں کو اللہ تعالیٰ شہادت سے سرفراز فرمائیں گے۔ دیکھیے یہاں پر صرف مجھے 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں، لیکن ان کو ذکر نہیں کروں گا، میں صرف حضرت عمر کی شہادت اور اللہ کے نبی کی وفات کا تذکرہ کروں گا۔ یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، حدیث نمبر ابن ماجہ کا ہے 4042، اور بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر ہے 3176، صحیح درجے کی روایت ہے۔ حضرت عمر کی شہادت، دیکھیے یہ بھی کیا ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دیکھیے ایک طویل روایت بخاری کے اندر، حدیث نمبر ہے 525، جس میں حضرت عمر کی شہادت کا ذکر ملتا ہے۔ قیامت کی یہ بھی ایک بڑی کیا ہے، بڑی علامت تھی، جو کیا ہے بہت پہلے ہی پوری ہو چکی ہے۔ اس کا تعلق بھی علامات بعیدہ میں سے ہے، اور علماء نے حضرت عمر کی شہادت کو قیامت کی علامات بعیدہ میں ہی شمار کیا ہے۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تعلق سے سیدنا حذیفہ ابن الیمان روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ امیر المومنین عمر فاروق کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ فتنے کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث تم میں سے کسے یاد ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے بالکل اسی طرح یاد ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ امیر المومنین عمر نے فرمایا کہ پھر بیان کیجیے۔ تو میں نے کہا آدمی کا وہ فتنہ جو اس کی بیوی اور اس کے مال اور اولاد میں ہوتا ہے، نماز، روزہ، صدقہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مٹا دیتا ہے۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا، بلکہ وہ فتنہ جو دریا کی طرح موجزن ہو، وہ فتنہ جو دریا کی طرح موجزن ہو۔ سیدنا حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ نے کہا اس فتنے سے آپ کو کچھ خوف نہیں، کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، آپ کے اور اس کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ امیر المومنین عمر نے فرمایا اچھا وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ سیدنا حذیفہ نے کہا کہ توڑا جائے گا۔ پھر امیر المومنین عمر فاروق نے کہا تو پھر وہ دروازہ کبھی بند نہ ہوگا۔ حضرت حذیفہ سے پوچھا گیا کہ کیا عمر اس دروازے کو جانتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، اس طرح جانتے تھے جیسے تم جانتے ہو کہ دن کے بعد رات ہوگی۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث بیان کی جو غلط نہ تھی، پس ان سے دروازے کا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا دروازہ امیر المومنین سیدنا عمر تھے۔ تو دیکھیے اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کیا ہے فتنے رکے ہوئے تھے، اور جیسے ہی حضرت عمر دنیا سے جائیں گے فتنے کیا پے در پہ آئیں گے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا وہ جو دروازہ ہے وہ توڑا جائے گا یا کیا ہے کھولا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ ابن الیمان نے کہا کہ توڑا جائے گا، یعنی حضرت توڑا جانے سے مراد حضرت عمر کی شہادت ہے، حضرت عمر کی شہادت ہے۔ اور حضرت عمر
اس بارے میں جانتے تھے کہ اس حدیث میں میری شہادت کا ذکر ہے۔ اس چیز کو حضرت حذیفہ ابن الیمان نے بیان کیا ہے۔ تو دیکھیے بخاری کی اس روایت میں حضرت عمر کی شہادت کا ذکر ہے اور حضرت عمر کی شہادت بھی دنیا میں رونما ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی علامات بعیدہ میں سے ہے۔ دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تعلق سے حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں صفحہ نمبر 192 اور جلد نمبر 7 میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتنوں کی ابتدا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہوگی اور اس کا اختتام خروج دجال پر ہوگا۔ اول الفتن قتل عثمان و آخر الفتن خروج الدجال، یہ حدیث کیا ہے؟ البدایہ والنہایہ کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان کی شہادت کا جو ذکر ہے وہ ایک دوسری روایت کے اندر بھی موجود ہے، جو طویل روایت ہے ابن ماجہ کی، اور صفحہ نمبر ہے 113۔ ابن ماجہ کی طویل روایت ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پہاڑ پر تھے۔ دیکھیے حدیث پڑھ کر آپ کو سنا دے رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی بھی تھے۔ پہاڑ ہلنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا پاؤں آپ نے مارا اور فرمایا ٹھہر جا، تجھ پر اللہ کا نبی، صدیق اور 2 شہداء موجود ہیں۔ دیکھیے یہاں بھی 2 شہداء سے مراد حضرت عمر اور حضرت عثمان ہیں۔ تو حضرت عمر کی شہادت، حضرت عثمان کی شہادت، یہ علامات بعیدہ میں سے تھیں یہ چیزیں، اور یہ پوری ہو چکی ہیں۔ ابھی علامات بعیدہ کا تذکرہ کچھ باقی ہے، انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں کمپلیٹ ہو جائے گا، یعنی 2 ویڈیو میں علامات بعیدہ کا تذکرہ آئے گا، پھر اس کے بعد علامات متوسطہ، پھر اس کے بعد علامات قریبہ یعنی کہ امام مہدی کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ہر آنے والی ویڈیو کو مکمل دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ دلائل کے ساتھ صحیح اور مستند روایتوں کے ساتھ آپ کے سامنے میں یہ ساری باتیں پیش کروں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔